الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. صلوات غم کا زمانہ بحمداللہ گزر گیا اور مسلسل 2 مہینے 8 دن شیعیان آل محمد نے دنیا کے گوشے گوشے میں اور چپے چپے میں کونے کونے میں غم کی صف بچھائی. جس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیتے تھے اور تسلی کے الفاظ ادا کرتے تھے اور روتے تھے، اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کی رات، اسی کو عید زہرا کہتے ہیں. اور لوگ چونکہ زمانے کے بدلنے پر اپنے تصورات کو اور اپنی امیجنیشنز کو بدلتے ہیں، لہذا نئے نئے جسٹیفیکیشنز ہیں کہ یہ امام زمانہ 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن ہے. بھائی ہم بہرے نہیں ہیں، یہ تصور بہروں کا ہے کہ عاشور کا دن ختم ہوتے ہی 11ویں محرم کو زرین پگڑیاں پہنتے. اگر آپ نے دیکھا نہیں تو کبھی جا کے دیکھ لیجیے اور ان سے پوچھے تو 11 محرم جو ہمارے ہاں غم کی سب سے بڑھ کر رات ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں سب سے بڑی خوشی کی شب ہوتی ہے. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن تصور کرتے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں دوسرے امام کے ہوتے ہوئے آنے والا امام امام ہوتا ہے، گدی نشینی نہیں ہوتی. بس اتنا ہی ہے کہ حکم جس امام سے متعلق ہے، جب تک وہ امام زندہ ہیں وہ اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں. جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کی جگہ پر جس کو امام خداوند کریم نے بنایا ہے وہی اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر یہ ختم ہوئے وہاں پر کورونیشن کی تیاری ہو، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ اس لیے خوشی مناتے ہیں شیعہ کہ یہ کورونیشن کا دن، یہ کوئی کورونیشن کا دن نہیں. اگر کورونیشن کا حساب کرنا ہوتا تو 8 ربیع الاول کو امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اسی دن کورونیشن کیجیے، اس لیے کہ ادھر امام کی وفات ہوئی اور امام علیہ السلام امام ہوئے تو وہ تو غم کا دن ہوتا. آج دن جو گزرا ہے وہ تو غم کا دن گزرا، تو یہ نہیں. اور نہ یہ عمر سعد کے مرنے کا دن ہے. جو لوگ کہتے ہیں کربلا کا جو سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کا جو دشمن تھا، جو کمانڈر ان چیف تھا، اس کا مرنے کا دن ہے، لہذا عمر ابن سعد کا دن. یہ بھی نہیں. حقیقت جو ہے وہ آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کیا ہے، اور اس حقیقت کے بیان کرنے میں دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ میں اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ بیان نہ کرو
اس لیے کہ بیان کرنے سے وحدت میں فرق پڑ جائے گا، یونٹی میں مسلمانوں کی فرق پڑ جائے گا۔ 1400 سال سے گالیاں کھاتے کھاتے عبداللہ ابن سبا اور یہودی کا فرقہ کہلواتے یہودی کہلواتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، سعودی عرب آج بھی کروڑوں روپے استعمال کرے کہ یہ شیعہ کافر ہیں۔ پاکستان کی گلی گلی میں آج مکانوں پر شیعہ کافر لکھا ہوا ہے اور بیجز اور میڈلز بنے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہے، اور ہر جگہ کے اوپر جہاں اعلان ہو رہا ہو ان مسلمانوں کی طرف سے جن کے ساتھ تم وحدت چاہتے ہو، تو وحدت ریسیپروکل ہوتی ہے۔ میں آپ سے اگر دوستی کروں تو آپ مجھ سے دوستی کریں، میں آپ سے محبت رکھوں تو آپ مجھ سے محبت و ارادت رکھیں۔ یک طرفہ ون وے ٹریفک محبت میں ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تو جناب حقیقت کیا ہے؟ بس دیکھیے ملا صاحب، سب کچھ پڑھیے، تبرہ نہ کیجیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تبرہ کو سمجھے بھی ہو، آخر تم سمجھے بھی، کہا جاتا نہیں تبرہ جو ہے وہ گالی ہے، کسی مولوی صاحب کے، کسی عالم دین کے، کسی پڑھنے والے کی زبان سے آپ نے کہیں گالیاں سنی؟ حاشا وکلا۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے میرے دوستو اس دنیا میں۔ ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے دوست کا دوست، اور ایک ہوتا ہے دشمن کا دشمن۔ اس سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں ہم۔ ایک اپنا دوست، ایک دوست کا دوست، اور ایک دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے بہت زیادہ گہری محبت ہو چاہے خفیف ہو، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن کا دشمن۔ اور اس کے مقابل میں ایک ہوتا ہے دشمن، ایک ہوتا ہے دوست کا دشمن، اور ایک ہوتا ہے دشمن کا دوست۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ہم اپنی فیملی کی گڑبڑ میں اور فیملی کے جھگڑوں میں اور اپنے پیسوں کے ٹکوں کے جھگڑوں میں اگر کسی سے خدا نخواستہ جھگڑتے ہیں اور اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، اس دشمن کے ساتھ جب کوئی دوسرا آدمی ہنس کر مسکرا کے ملتا ہے تو ہمارا دل اس مسکرانے والے سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ ہم کو ذرا شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کی چیزوں میں میرے دوستوں، شریعت مقدسہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کا نام ہے تولا، محمد و آل محمد سے دوستی، اور ایک ہے تبرہ، محمد و آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی۔ ان دونوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی چیز پوری، اور خداوند کریم نے اس کو رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب جہاں حکم صلوات ہے، جس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لے آنے والو، تم بھی صلوات بھیجو اور سلام کرو رسول کو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت ہے نمبر 56 سورۃ الاحزاب، اور اس کے بعد ہی 57 میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ ادھر صلوات کی آیت اور ادھر لعنت کی آیت، ادھر تولا کی آیت، ادھر تبرہ کی آیت، یک وقت ہے سورۃ الاحزاب۔ جو لوگ اللہ کو اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور قیامت میں ان کے واسطے دردناک عذاب رکھا۔ اس زیارت عاشور جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ،
اپنے غم کو مٹانے کے لیے، اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے کبھی سوچا کہ اس میں کیا ہے؟ 100 مرتبہ لعنت کے بعد 100 مرتبہ سلام. تبرہ اور تولا ساتھ ہے. تبرہ کیا چیز ہے؟ کیا تبرہ گالی ہے؟ نہیں. تبرہ یہ کہنا ہے کہ میں اس شخص سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوں. آئی ڈس ایسوسیٹ. اس کا نام ہے تبرہ. میں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، اس پر خدا کی رحمت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں. اور عرب میں جب کوئی دربار میں جاتا تھا، آج بھی یہی ہے، جب کوئی دربار میں جاتا ہے، عربوں کے ہاں ان کا محاورہ ہے، جب بادشاہ خوش ہوتا ہے یا کسی کو اطمینان دلانا چاہتا ہے کہ تم پر میں ناراض نہیں ہوں، تو اسی وقت کہتا ہے ابیت اللعن. ابیت اللعن یعنی تو ہماری ناراضگی سے اور بے خوشنودی سے تو دور ہو گیا. مطلب یہ کہ تجھ پر ہم راضی ہیں، ہماری لعنت سے تم دور ہو. آج بھی یہ عرب کہتے ہیں ابیت اللعن. لعنت سے مراد رحمت الہی ہے اور اس سے دور ہونا. اور یہ سنت الہی ہے جو سورۃ الاحزاب میں. اور دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ فاطر 6 آیت. ان الشیطان لکم عدو. اے بندگان خدا، شیطان تمہارا دشمن ہے. اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ کافی نہیں تھا بھائیو. اردو میں نے ترجمہ کیا ہے بہت سلیس. ان الشیطان لکم عدو. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. اتنا کہنا کافی تھا یا نہ تھا؟ تھا. اس کے بعد بھی خدا فرماتا ہے فاتخذوہ عدوا. اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ رکھو. صرف کہنا نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ویریلی شیطان از یور اینیمی. ٹریٹ ہم از یور اینیمی. ٹریٹ. فاتخذوہ عدوا مطلب کیا ہے؟ مطلب عملاً دکھاؤ کہ میرا یہ دشمن ہے. کس طرح سے؟ اپنے آپ کو اس سے بچا کے، تجنب کر کے، اس کے عمل پر راضی رہ کر نہیں. یہ غلط ہے. ملا صاحب آپ 19th 18th 16th میں رہتے، یہ 20th ہے. آپ کو اب رواداری چاہیے. رواداری کا مطلب کیا معلوم ہے؟ ٹالرنس. مگر مجھے بتائیں آپ کہ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جو اللہ اور رسول کو ایذا اور دکھ پہنچائے، خدا ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور عذاب دردناک تو وہاں ہے قیامت میں. اور میں ان سے راضی رہوں. اللہ کوئی انصاف سے مجھے بتائے کہ خود مصر کے موجودہ زمانے کے لکھنے والے، پرانے نہیں، اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا جب بیمار ہوئیں تو ابو بکر و عمر نے خواہش کی کہ ہم عیادت کے لیے بیمار کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو مولا علی نے پردہ اتروایا اور کہا میں نہیں جانتا کہ فاطمہ راضی ہیں یا نہیں تم سے ملنے کے لیے، مگر گھر میں آ سکتے ہو عیادت کے لیے. اور آ کے بی بی سے کہا فاطمہ ابو بکر و عمر آئے ہیں. نانا ہوتے ہیں بھائی، ایک رشتے سے. بھائی ادھر سنا. اور فاطمہ زہرا نے منہ پھیر لیا. یہ آخری وقت ہے، وفات سے کچھ دن قبل. انہوں نے لکھا ہے، میں کہتا اپنی کتاب سے تو آپ لوگ مجھ پر اعتراض ہزار کر سکتے ہیں. اور کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور خبردار میرے جنازے میں نہ آنا کہ واللہ میں اس دنیا سے اٹھتی ہوں اور میں تم سے راضی نہیں. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی مسلم کتاب صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ ہے، فرماتے ہیں ماتت فاطمۃ وانہا غیر راضیۃ من الشیخین. فاطمہ دنیا سے اٹھی، شیخین سے راضی نہیں تھی. اور اس کے بعد یہ بھی حدیث خود لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فلیتبوع مقعدہ فی النار.
اور فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا خدا کو دکھ دیا، جس نے خدا کو دکھ دیا وہ جہنم میں اپنی جگہ ڈھونڈ لے۔ اب یہ یا تو کوئی آ کے مجھے کہے کہ فاطمہ زہرا اب خوش ہیں، وہاں سے کوئی واپس آیا ہو تو کہے، یا خواب کوئی بیان کرے تو کہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حسین مظلوم کی دکھیا ماں اس وقت سے دکھی ہیں اور غمزدہ ہیں، ابھی تو کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا، اور دنیا سے اٹھی ہے روتی ہوئی، اور آج بھی غم میں ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو فاتحان اسلام ہے، ان کی کچھ نہ کہیے۔ تو تعجب مجھے ان لوگوں پر ہے جو جب مر جاتا ہے کوئی ان کے گھر پر، موت برحق ہے، تو ڈھونڈتے ہیں کوئی تلقین پڑھنے والے کو، حالانکہ تلقین واجب نہیں ہے، تلقین تو مستحب، مگر پھر بھی ڈھونڈتے ہیں، اور تلقین پڑھنے والا کوئی ہو، ملا صاحب ہو، کوئی دوسرا ملا ہو، تیسرا کوئی ہونا چاہیے، کتاب لے کے آنا بھائی تلقین، مگر جانتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں 12 اماموں کے نام ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اوپر کھڑا ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ڈرنا نہیں، اے مرنے والے، چاہے وہ خدا کا بندہ ہو یا خدا کی کنیز ہو، اے مرنے والے ڈرنا نہیں، لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما، اور کہہ دینا ان کے جواب میں، کیا کہنا؟ اللہ جل جلالہ ربی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد وامیر المومنین علی بن ابی طالب امامی سے لے کر حضرت حجت سلام اللہ علیہ تک، یہ میرے امام۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہاؤلائی، یہ جو ہیں 12 ائمتی، میرے امام ہیں، وشفعائی، میرے شفیع ہیں قیامت کے دن، بہم اتولا، ان کی محبت میں زندہ رہا اور مرا، ومن اعدائہم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ، ان کے دشمن سے میں نے دنیا اور آخرت میں تبرہ کی ہے۔ اور مرتے مرتے تبرہ کی ہے، یعنی زندگی پر یہ کہہ کے رہے کہ اچھے تھے یہ لوگ، اب مرتے وقت تبرہ کر۔ تو سنت ہے یہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، قرآن کی پیش کر چکا ہوں میں دلیل، اب سنت سنیں، صحیح بخاری، جو کہ اہل سنت کے یہاں کی مستند کتاب ہے، کتاب الحوض۔ حوض یہ حوض نہیں، حوض سے مراد حوض کوثر۔ فرماتے ہیں انس سے روایت، انس جو رسول اللہ کے بہت قریبی نوکر اور غلام کے طور پر زندگی گزاری، کہتا ہے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت میرے اصحاب کی، اصحاب سمجھتے ہیں کمپینینز، کیونکہ لوگ آج کل ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سمپل چیزیں ہیں وہ بھی بتا دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اصحاب سے کیا مراد؟ اصحاب سے مراد وہ کہ جن کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بڑے بڑے۔ لا يردن علی قوم من اصحابی الحوض، آئیں گے ضرور آئیں گے کچھ اصحاب میرے حوض کے پاس، یعنی حوض کوثر کے پاس، فلما عرفتہم، جب میں ان کو پہچان لوں گا، یعنی رسول اللہ دیکھیں گے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس وقت ملائکہ آ کر ان اصحاب کو وہاں سے ہٹا دیں گے، دور جاؤ، رسول اللہ سے دور جاؤ۔ تو رسول فرمائیں گے ہاؤلائی اصحابی، اے لے جانے والے یہ تو میرے صحابی ہیں۔ جواب آئے گا لم تعلم ما احدثوا بعدک، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بعد کیا دھندے کیے انہوں نے۔ البخاری شریف۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہیں گے سحقن سحقن، جاؤ جاؤ، تم پر خداوند کریم کی طرف سے عذاب ہو۔ تو یہ تبرہ نہیں تو کیا ہے؟ اور قیامت میں رسول اللہ تبرہ کریں گے۔
بات صرف اتنی سی ہے میرے دوستو کہ یہ جو پالیسی ہے کہ ابھی کہیں جنگ میں پڑا میں نے غالباً جوش ملی آبادی کے حالات میں کہ ایک صاحب جوش ملی آبادی کے بڑے دوست تھے، بڑے شاعر گزرے، جوش ملی آبادی سے کہا بھائی فلاں آدمی مجھے پیسے مانگتا ہے اور بہت تقاضے کرتا ہے، آپ ذرا چلیے ان سے کہیے کہ کچھ کم تقاضے کرے۔ کہنے لگے چلو اگر تمہارا کام ہو جائے۔ گئے، اب یہ کہہ رہا ہے جوش کے ساتھ جو گیا، یہ سمجھ کر کہ جوش بڑا انفلوئنشل آدمی ہے، کہا بھائی دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور 2 مہینے اور اگر مدت دے دے تو میں انسٹالمنٹ شروع کروں گا۔ جوش نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، 2 مہینے کے بعد شروع کرے گا تو انسٹالمنٹ کر دینا۔ اس نے جواب میں کہا 2 سال سے تو نے پیسے نہیں دیے ہیں، اب 2 مہینے میں کیا دے گا تو؟ اب جوش کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ہاں 2 سال سے تو نے نہیں دیا۔ تو اب یہ کہنے لگا مگر میری بیوی بیمار تھی، ہاسپٹل میں تھی، ڈاکٹر کے خرچ، ہاں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے بیچارہ، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ تو اس نے آخر میں کہا جوش صاحب میں آپ کو لے آیا تھا، اب اتنا احسان کیجئے کچھ نہ کہیے، اسے کہ معلوم نہیں ہو رہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ گجراتی میں کہ تھاڑی مانو رنگڑوں، جانتے ہیں وہ تھالی کا بینگن جو ہے وہ کبھی یوں گرتا ہے کبھی یوں گرتا ہے۔ مسلمان ہم کو سمجھا رہے ہیں اور کچھ ہمارے بچے بھی کہ عمر کی طرف بھی جائیے اور علی کی طرف بھی جائیے۔ ہم برطانیہ میں رہتے میرے دوست، کسی کی مجال ہے کہ اس حریت اور آزادی کے ماحول میں ہمارے عقیدے پر کوئی اعتراض کرے؟ ہم نے راستے پر سڑک پہ کھڑے ہو کر کسی کو کہا ہے؟ ہم تو اپنے مجمع میں کہتے ہیں جس کو سننا اور نہ سننا چلے جائے، مگر ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں کہ تیرا دوست کون، تیرا دشمن کون؟ ہم نے جوانوں کو نہ بتائیں؟ لا حول ولا قوت، یہ کون سی بزدلی ہے؟ تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے میرے دوستو، معاویہ، ابو سفیان، یزید، عبداللہ ابن زیاد، شمر، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی دشمن اہل بیت کا ہے تو وہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب۔ اور یہ میری آواز جہاں پہنچانی ہو پہنچا دیجیے، مجھے معلوم ہے کہ ٹیپ ہو رہی ہے مجلس، میں کوئی فکر نہیں مجھے کسی بات کی۔ سب سے بڑا دشمن وہ ہے، اس نے فاؤنڈیشن رکھا ہے دوستو، اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے لے کر دوسروں کے ہاتھ میں دے کر پھر مرتے وقت تیسرے کے ہاتھ میں دے کر معاویہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بنو امیہ کے لیے راستہ کھولا، اور حسین ابن علی کی گردن پر جب خنجر چل رہا تھا تو اس وقت شمر کو اور عمر ابن سعد کو سب کو معلوم تھا کہ اس کا بانی اول وہ ہے جو سقیفے میں تھا۔ یہ وہ ہے، اب سنتے جائیے۔ اہل بیت پر دشمنی، اہل بیت پر ظلم جو کیا وہ تو بعد میں کہوں گا، رسول اللہ پر دشمنی کتنی ہے میں ثابت کر دوں۔ صلح حدیبیہ سنیے گا اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے گا۔ صلح حدیبیہ، فتح مکہ سے 2 سال پہلے، 8ویں صدی، یعنی کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 4 سال پہلے حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور یہ ہجرت کے 8 سال کے بعد کی بات ہے۔ کتنے سال ہو گئے مسلمان ہوتے ہوئے؟ 12 سال۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر نے مشرکین مکہ کے ساتھ 1 سال کے لیے صلح کی کہ آئندہ سال داخل ہوں گے مکہ معظمہ، ٹھیک ہے، اس سال نہیں ہوں گے۔ صلح کے کلوز میں ایک کلوز یہ تھا، کلوزز آف کنڈیشنز آف ٹروس جسے کہیے، کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھاگ کے ایبسکونڈ کر کے ڈیزرٹ کر کے چلا جائے گا مکے کی طرف تو مکے والوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیجے، مگر اگر وہاں سے کوئی بھاگ کے
مسلمانوں کے پاس چلا آئے تو مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ ان کو ریپیٹریٹ کرے، واپس کر دے. یعنی یہ رسول اللہ نے قبول کیا اس کو کہ بھائی تمہارا بھاگ کے اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم باؤنڈ ہیں ان کو واپس کر دیں گے، ہمارا بھاگ کے تیرے پاس اگر آئے تو ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اب اس کی مصلحت کیا تھی یہ تو رسول اللہ جانتے تھے اور خدا جانتا تھا. دیکھ اصل میں ہماری نظر یہاں سے آگے تو بڑھتی نہیں. وی ڈونٹ سی بیونڈ دا ٹپ آف آور نوزز. اعتراض کرتے ہیں قیامت تک کی، دیکھتے ہیں یہاں تک کی. یہ سیدھی سی بات ہے، انسان جاہل ہے، کتنے پردے پڑے ہیں جی، کل کی خبر نہیں مگر اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں وہ کیسے. خیر وہ تو انسان ہے. لہذا ہوا یہ، نتیجے میں کیا ہوا وہ بھی کہہ دوں کہ جو ادھر سے بھاگ کے ادھر آیا، یعنی جو مشرک بھاگ کے ادھر آیا، انہوں نے مانگ لیا واپس، دے دیا ان کو. مگر جو یہاں سے گیا وہ واپس آ نہیں سکتا تھا. ایک ایک جو گیا وہ مبلغ بن کے گیا اور اسلام کی تبلیغ وہاں پھیل کی گئی. یہ وہ حقیقت ہے دوستو کہ اب جو رہ گیا، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی دین پڑھا رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھا رہا ہے، یہ تو بعد میں معلوم ہوا. مگر اس کو چھوڑیے، بات یہ کہ ادھر دستخط فرمائے رسول اللہ نے اور ابو بکر کے کان میں عمر نے کہا کیا یہ نبی ہے؟ یعنی 12 سال کے بعد ابھی تک شک ہے، کیا یہ نبی ہے؟ ابو بکر نے کہا بلا وہو نبی صادق. ارے اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو نبی ہے صادق، سچے نبی. تو کہا اب رسول اللہ، اب ہمت دیکھیے، خود رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. وہ کہنے ہیں کیا کہا ہے جملہ، جیسا میں نے آپ کی نبوت میں آج شک کیا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ کرتے آئے ہیں، آج اسٹرانگسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بھائی کہ شک کرتے آئے ہیں مگر آج سب سے زیادہ بڑا شک ہے. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی وفات سے 3 سال پہلے. وقت نہیں ہے. وفات کے وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ دو مجھے دوا تو کرتاس، روشنائی انک اور پیپر، میں لکھوں ایک ایسا نوشتہ جس سے تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. اس کو تو بخاری شریف میں بھی لکھا ہے اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. اور وہ بھی عبداللہ ابن عباس وہ کہ جو مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ کر روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ سنگریزے کانکریٹ کے جو تھوڑے تھوڑے پیبلز تھے وہ بھی تر ہو جاتے تھے آنسو سے. تو لوگ کہتے تھے اور پھر کہتے تھے آہ من یوم الخمیس، ہائے وہ تھرسڈے، آہ من یوم الخمیس، ہائے وہ جمعرات کا دن. تو کسی نے کہا وہ جمعرات کو کون سی مصیبت ہوئی جو تو اتنا روتا ہے؟ تو کہا وہی تو دن تھا. اور رسول اللہ نے کہا میں آؤ کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. مسلمانوں نے نہیں دیا. اتنا کہتے تو خاموش، کوئی بات نہیں، مسلمانوں نے نہیں دیا. نہیں، حضرت عمر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ان الرجل یہجر، ارے یہ بکواس کر رہا ہے. کون بکواس کر رہا ہے؟ جس کے واسطے قرآن کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بولتے نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو، کوئی گفتگو ان کی زبان سے نہ نکلے. اس کو انہوں نے کہا ان الرجل لیہجر. اٹھا کے دیکھیے جس کتاب کو دیکھنا چاہیے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی کتاب سے نہیں، کیونکہ آج کل یہ بھی چلا ہے شیعوں نے لکھ دیا، شیعوں نے لکھ دیا. جو بیچارے شیعوں کے مظالم میں ایک یہ بھی اضافہ ہو گیا کہ شیعوں نے لکھ دیا ہے. اب انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی پڑھتا نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی جو میں حوالے دے رہا ہوں وہ کتابیں کہ جن کتابوں کو اپنی جگہ پر وہ متقن و مستحکم و مستند یعنی اوتھینٹک سمجھتے. وفات کے بعد علی بن ابی طالب کے گردن میں رسی باندھ کے دربار میں لے گئے کشاں کشاں.
یہ ایک جگہ. اور گھر کے پاس لکڑیاں اور آگ لے کر آئے فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ بھی ہے. الامامت والسیاسہ اٹھا کے دیکھیے, اس میں ہے. اور جب فاطمہ زہرا کو معلوم ہوا کہ گھر کا دروازہ جلانے کے لیے آئے ہیں, ابھی تو پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا ہے, تو فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے باہر آئیں, یعنی دروازے کے پاس, اور عمر کو دیکھ کے کہا, عمر کیا ارادہ ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم؟ نہ معلوم. فاطمہ نے یہ کیوں کہا؟ یعنی بی بی نے یہ کہا ہوتا کہ میں گھر میں ہوں, یا یہ کہا ہوتا کہ علی گھر میں ہیں, یا یہ کہا ہوتا کہ ہم سب اہل بیت گھر میں ہیں. عجیب بات ہے, میں اب تک سمجھ نہیں سکا. اس میں کوئی مصلحت ضرور ہے کہ بی بی نے کہا کہ گھر جلاؤ گے, حالانکہ اس میں حسن و حسین ہیں, نام حسنین کا لیا, تو ایک ہی جملہ ہے عربی میں. عمر نے کہا وَإِن means even though, وَإِن یعنی even though, یعنی اگرچہ جلا دوں گا. یہ اور اس پر کہتے ہیں ہم کہ کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. زمانہ آئے گا کہ ہم سے کہا جائے گا کہ یہ بھی نہ کہو کہ علی اکبر کے سینے پر سنان ابن انس نے برچھی ماری. زمانہ آئے گا کہ ہم سے کہیں گے یہ بھی نہ کہو کہ شمر نے حسین مظلوم کے گلو اقدس کے پر تلوار پھیری ہے. زمانہ آئے گا کہ ہم سے کہا جائے گا یہ بھی نہ پڑھو کہ زینب کی چادر چھینی ہے. زمانہ آئے گا کہ ہم سے یہ بھی کہا جائے گا کہ نہ پڑھو کہ اہل بیت کے خیام کو آگ لگا. اس لیے کہ سنی ناراض ہوتا ہے, خارجی ناراض ہوتا ہے. ارے بھائیو, ہم اپنے عقیدے کو سمجھ رہے ہیں, ہمیں دوسروں سے کیا سروکار. ہمارے پاس اگر حجت نہ ہوتی تو ہم کہتے نا جس کو آنا ہو آ جائے, ہم ان کی کتابوں سے بتا دیں. اگر انصاف پسند ہے اس راستے پر آئیں. پنجاب کے بہت سے مومنین یہاں بیٹھے ہیں, کبھی موقع ملے تو ان سے بیٹھ کر گفتگو کیجئے تو بتائیں گے کہ بستی کی بستی شیعہ ہوئی ہے صرف حق کو سمجھنے کے بعد. ہم تو کہیں گے. اور اگر اسی کہتے کہتے کہیں پر کوئی ہمیں مار بھی ڈالے تو کم از کم اتنا کہنے کا حق بھی تو ہوگا ہمیں, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. کاش اے حسین ابن علی ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ شہید ہو کر کامیاب ہوتے. وہاں نہ ہوئے, آج یہاں ہوئے, کل یہاں ہوئے, کسی نے مار دیا تو کیا ہوا؟ راہ حق میں مرنا. حسین ابن علی نے کربلا سے پہلے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ اگر موت برحق ہے تو شہید ہو کے مرنا اپنے بچھونے پر مرنے سے بہتر ہے. تو اس میں کیا گھبراتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہوگا؟ کوئی آپ کے خلاف سرکولر لکھے گا, کوئی پیمفلیٹ لکھے گا, کوئی کتاب لکھے گا, وہ بھی انونیمس. فکر نہ کیجئے, یہ دنیا ہی یوں چلتی ہے. کام کیے جائیے, اہل بیت کے علم کو آگے بڑھا دیجیے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتے کہ کتنی رنگ رلیاں کھیلی ہیں حضرت عمر نے, اور کہاں کہاں پر شریعت کو بدلا, کہاں کہاں پر نماز کی صورت بدلی ہے, کیسے وضو کو بدلا, کیسے احکام قضا کو بدلا, کہاں کہاں اپنے فتوے دیے, کیسے متع کو حرام کیا ہے, متعۃ الحج کو بھی حرام, متعۃ النساء کو بھی حرام. اور یہ ہمت دیکھیے کہ کہتے ہیں دو متع رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے تو میں حرام کرتا ہوں. یہ کہا ہے بھائی, یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں, رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے, میں حرام, وانا احرمہما. تو جس نے شریعت کے چہرے کو مسخ کیا, جس نے آل محمد پہ ظلم کیا, جس نے فاطمہ زہرا پر ظلم کیا, جس سے فاطمہ زہرا دنیا سے ناراض گئیں, ان کے واسطے یہ کہا جائے کہ کچھ نہ کہو. اور یہ بھی کہا جائے اس کی خوشحالی ہوگی
میں کہتا ہوں اس کی نہ ہو تو کس کی ہوگی؟ میں نیروبی میں تھا تو خبر آئی کہ انور سادات مارا گیا. او لوگوں نے حلوے بانٹنے شروع کیے. میں نے کہا تمہارا ماموں کا دشمن تھا کیا تھا؟ حلوے مانڈے اب بٹنے لگے شربت. آج خبر آ جائے کہ صدام ملعون دنیا سے اٹھا تو کیا ہوگا؟ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم سب گلے ملیں, خوشی سے نعرے لگائیں, کھانا کھلائیں. حق پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کیا میرا آپ کا کھایا ہے اس نے؟ نہیں. جو ظلم کیا ہے ایک ظالم کے ہٹنے سے نجاست کم ہوئی, دشمن ہٹا, ہماری خوشی ہے. ارے جناب وہ صدام حسین عتبات عالیات امام حسین علیہ السلام و ابو الفضل عباس کو توڑ کے آج بیٹھا ہے. آج اس نے شعب عراق پر ظلم کیا ہے. ارے اس نے تو اسلام کی جڑ کو ہلانے کی کوشش کی تھی. یہ دشمن اول ہے. اس کے مرنے کی خوشی نہ ہو تو کب ہو؟ کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ اگرچہ یہ 9 ربیع الاول کو نہیں مرا ہے, میں کہوں گا کب مرا ہے. میں اتنا جانتا ہوں جو میں کہوں گا ابھی, بس باقی 5-10 منٹ. اس کے ظلم میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے نان عربز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا. یہ پولیٹیکل جرم تھا, باقی سب چھوڑ دے. یہ ایک پولیٹیکل جرم تھا کہ نان عربز جتنے تھے ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ڈکلیئر کیا, اور مدینے میں کسی عجم کو آنے کی اجازت نہیں تھی. نو نان عرب واز الاؤڈ ٹو اینٹر مدینہ ڈیورنگ ہز ٹائم. ارلیسٹ ہسٹری پڑھتا ہوں میں, مروج الذہب مسعودی کی 4 صدی ہجری کا مورخ, ارلیسٹ ہسٹوری مروج الذہب مسعودی. مغیرہ آیا, مغیرہ شخص انفلوئنشل, اس نے آ کے کہا عمر سے کہ یہ عجم لوگوں کو تو نے روکا ہے ٹھیک ہے, مگر ایک عجم میرا خاص دوست ہے اور ہینڈی مین ہے. ہینڈی مین تو آپ جانتے ہیں, آرٹ انگلینڈ میں سب جانتے ہیں ہینڈی مین کو, اس لیے کہ یہاں پر فوٹوگراف کا اگر 1 پاؤنڈ ہے تو ہینڈی مین کا 5 پاؤنڈ ہے. یعنی فوٹو 1 پاؤنڈ کا خریدتے ہیں, اس کا لگانے والا جو گھر پہ آتا ہے وہ 5 پاؤنڈ. یہ ہینڈی مین ہے بھائی آج کل. اور صوفہ خریدنا بہت آسان ہے, اس کا پھینکنا. لہٰذا لندن میں ہر ایک جانتا ہے پلمبر کون ہوتا ہے, الیکٹریشین کون, یہ ہوتے ہیں روح قبض کرنے والے. یہ ہینڈی مین کہلاتے ہیں. مجھے معاف کریں گے اپنے دوست احباب, کوئی ایسا نہیں مگر حقیقت ہے. تو یہ بہت بڑا ہینڈی مین ہے, نجار بھی ہے, خطاط بھی ہے, نقاش بھی ہے, نام کیا ہے مطلب آرٹسٹ بھی ہے, کارپینٹری بھی جانتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو مدینے میں آنے کی اجازت دیجئے, یہ کام کا آدمی ہے. عمر نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ریکمینڈ کرتے تو آ جائے. تو یہ آ گیا. اس کا نام تھا فیروز شجاع الدین ابو لؤلؤ. مروج الذہب سے پڑھتا ہوں میں, ناول سے نہیں پڑھتا. مسعودی کی مروج الذہب سے پڑھتا, ہسٹری کی وہ تاریخ جو پرانی قدیم ترین. جب یہ آیا تو مغیرہ ایکسپلوئٹ کرنے لگا. اس کو 2 درہم دیتا تھا, اس کو 2 درہم 2 شلنگ کہیے, کام اتنا کروایا اس سے, اور 2 درہم آتا تھا کھانا پینا گھر پر سب, مگر 2 درہم. اور سامنے اس کے اوپر ٹیکس تھا, اس لیے کہ یہ بیچارہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے, اس کے اوپر حکومت کا ٹیکس تھا. تو جب یہ ٹیکس پے کرتا تھا اس کے بعد اتنا بچتا کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک دن خود خلیفہ کے پاس آیا اور خلیفہ سے کہا السلام علیکم, پہچانا آپ نے مجھ کو؟ کہا نہیں. کہا میں وہ ہوں جس کو مغیرہ نے ریکمینڈ کیا تھا, میں ہوں شجاع الدین ابو لؤلؤ. کہا معلوم. کہا یہ 2 درہم بہت کم پڑتے ہیں اور سامنے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, اس لیے کہ ہم اجنبی ہیں, فارینر ہیں. کچھ کہیے, یا تو بڑھا دیں پگار ہمارا یا تو ٹیکس کم کر دیں. حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ یہ تو بہت دیتا ہے تجھ کو, یہ تو بہت دیتا ہے, 2 درہم کون دے گا تجھ کو, بہت. مگر ایک بات کر, تو جانتا کیا ہے؟ اب اس نے جناب اپنا لسٹ پیش کیا کہ میں کیا کیا جانتا ہوں. میں کارپینٹر بھی ہوں, میں پتہ نہیں فنان بھی ہوں, کیلیگرافی بھی جانتا ہوں. اور یہ کہتے کہتے اس نے کہا میں چکی بنانا جانتا ہوں. چکی
پیسنے کے آٹے کی کچھ نہیں. اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایسی چکی بنا دوں کہ اگر چاہوں تو ہوا کی زد میں چلے, یعنی مطلب ایسے پن چکی جسے کہتے ہیں, ونڈ مل. اب حضرت عمر نے سوچا یہ تو کوئی معجزہ ہوگا, ہوا کی زد میں چلے. کچھ کہا نہیں. مروج الذہب والے مسعودی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پہلے ہمارے لیے ایک پنچکی بناؤ, ہمارے لیے ایک ونڈ مل بناؤ. جواب مروج الذہب میں ہے, مسعودی کا جواب میرا جواب نہیں. اس نے اتنا ہی کہا, اس نے کہا حضور ایسی پون چکی بناؤں گا کہ دنیا بھر لوگ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے. سأصنع لك الرحا, میں بناؤں گا ایک چکی آپ کے واسطے. یتحدث عنہ فی الزمن السابق, آنے والے لوگ بھی اس کو یاد کریں گے. وہ سمجھ گئے خوش, وہ پاگل نہیں تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ اس نے ٹونٹ ہی کیا ہے. کیا کر سکتے, کیا کر سکتے. بس جناب اب میں پڑھتا ہوں. اب وہ مروج الذہب میں سے نہیں پڑھتا ہوں, کوئی کہے نہیں کہ اس میں نہیں ہے. اب جو پڑھتا ہوں وہ کوئی مصیبت بیان نہیں پڑھتا ہوں. اب سنیے, یہ جناب مسجد میں اندھیرے میں ایک جگہ پہ بیٹھا اور خنجر لیے ہوئے, کہا یہ چکی جو چلاؤں گا آج یاد کریں. اور دیوار سے حضرت جب آئے سوا نماز شروع پڑھانے کے لیے, تو ہم جب جیوگرافی میں ہم پڑھتے تھے لیسن کہ دنیا گول ہے, اس کو کیسے ثابت کریں, تو یہ ہم کو ماسٹر کہتے تھے کہ جب شپ آئے تو پہلے آپ کو کیا دکھائی دے, پہلے اس کا ماسٹ دکھائی دے, پھر آہستہ, یعنی شپ جس طرح سے دکھائی دیتا ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا گول. آپ کو بیک وقت پورا شپ تو نہیں دکھائی دے گا, تو یہ دنیا گول ہے. یہ جب نکلے تو پہلے ان کا توند نکلا, پیٹ یعنی یوں نکلے. ارے جناب اندھیرے میں انتظار بھی تھا, لوگ نمازی آ چکے تھے. بس مروج الذہب میں مسعود نے لکھا ہے کہ فضربہ ثلاث عنہ, 3 مارے, 3 حملے کیے. ولیکن واحدۃ منہا تحت السرہ, ایک جو مارا اس نے وہ نیول کے نیچے مارا, اور اوپر 2 فقتلہ, بس اسی نے اس کو قتل کیا. مطلب یہ ہے کہ 3 وقت حملے کیے اور یہ گرے. جب یہ گرے تو یہ کہہ کر گرے کہ مارا مجھے کسی نے, اندھیرا تھا, یہ لائٹس تو نہیں تھی. اب 12 آدمی کھڑے ہو گئے, 12 آدمی کھڑے ہو گئے پکڑنے کے لیے. مروج الذہب میں مسعودی کہتا ہے کہ 6 کو قتل کیا اس نے اور 6 کو زخمی, اور اس اندھیرے میں یہ بھاگا. مروج الذہب میں مسعودی کہتا ہے کہ پھر اس نے خودکشی کی. خودکشی کی یعنی سوئسائڈ کیا, یہ اس کا قول ہے. ہمارا قول سنیے, یہ بھاگا. اب لوگ پریشان ہیں, قتل امیر المومنین. یہ اس وقت مرا نہیں, یہ 3 دن کے بعد مرا. یہ 26 ذی الحجہ کو اس کو چھری لگی تھی. کب 26, یہ مرا ہے 29 ذی الحجہ کو. اس کے بعد محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے, تو کب خوشی منائیں گے ہم؟ بتائیے, آپ بتائیے, ہے کوئی تاریخ؟ اور بھائی 26 کو زخمی ہوا, 29 کو سدھارا, آ گیا محرم کا چاند, اور ہم بیٹھ گئے حسین کے سوگوار. تو لا محالہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ 8 ربیع ختم ہو تو ہم اپنے دل کی بڑاس نکالیں. یہ حقیقت ہے, اور شرماتے کیوں ہو؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی خوشی مناتے ہیں جس کی خوشی پر کیا ہوا میں بتاتا ہوں. جب فدق ابو بکر نے چاہا تھا کہ واپس کرے فاطمہ زہرا کو, ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس نے چاہا تھا کہ فدق بی بی کو دے دے, خط لکھ کے دے بھی چکا تھا ایک روایت کے حساب سے. اور بی بی فاطمہ دربار سے نکلی خط لے کر, اور یہ دکھائی دی حضرت عمر. کہا فاطمہ کیا لے کر نکلی؟ کہا ابو بکر نے
لکھ کے دے دیا ہے، بس فدق کا لاؤ میں دیکھوں. دیکھا اور پھاڑ کے پھینک دیا. تو بی بی نے کہا خدا ایک دن بولا ہے کہ تیرا پیٹ اس طرح سے پھٹے جیسے یہ کاغذ پھٹا ہے، اور اس دن میری خوشی کا دن ہوگا. وہ دن میری خوشی کا دن. یہ بھاگ کے کہاں جاتا؟ یہ بھاگ کے سیدھا گیا مولا علی بن ابی طالب کے گھر پر. مولا مصلی پر تھے، نماز صبح کا وقت تھا، ممکن ہے تہجد نافلہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھے تھے، اور یہ ہافتہ ہوا پہنچا. السلام علیکم. آپ نے کہا علیکم السلام. کیا ہے؟ کہا مولا میں نے کام پورا کیا، میں نے فاطمہ کے دشمن کو پہنچا دیا. اب وہ بچے گا نہیں، میں نے جو مارا ہے وہ بچے گا. علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ حکیم اور ڈاکٹر آئے 2 دن متواتر علاج کرنے کے لیے، آخر میں کہا نبیذ پلاؤ. نبیذ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے خاص کی. نبیذ پلائی گئی. جب نبیذ پلائی گئی خلیفہ جی کو، تو آنتیوں کے راستوں سے شراب جب نکل گئی باہر، تو اس وقت اس نے کہا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی علاج نہیں. الفاروق شبلی نعمان. مرنے والے 2 قسم کے ہیں، ایک مرتا ہے شراب پی کر، ایک مرتا ہے فزت برب الکعبہ کہہ کر. ہم وہ ہیں کہ فزت برب الکعبہ والے کو مانتے ہیں. مولانا نے کہا کیا ہے؟ کہا بچائیے، دنیا پوری میرے پیچھے پڑی. کہا اس دروازے کے پیچھے گھس جاؤ. اب وہ دروازہ کوئی اسٹینمر کا دروازہ تو نہیں تھا کہ جس کے پیچھے گھس جائے تو معلوم نہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے دروازے مدینے کے کوفے کے گھروں کے جو جانتے ہیں، چھوٹا دروازہ، اس میں شاید انسان مشکل سے اپنے آپ کو چھپا سکے. آپ نے کہا وہ کھڑا ہو جا پیچھے. وہ لگا مولا میں بچنے کے لیے آیا ہوں، سنتا ککڑی نہیں ہے نا یہ. کھڑا پیچھے، وہ دروازے کے پیچھے کھڑا. اب لوگ جو ہیں وہ اس دروازے، اس گلی ہانفتے لوگ مولا علی کے گھر پہ پہنچے. یا علی ظلم ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کسی ایک نے عمر کو مارا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ شجاع الدین ہوگا ابو لولو. آپ کے پاس تو نہیں آیا. آپ نے فرمایا دروازے کے پیچھے کھڑا. بس جناب اس کے چھکے چھوٹ گئے. وہ کہنے لگے یار کمال ہے یہ مالک میرا مولا، یعنی مجھے کہا کہ پیچھے کھڑا ہو پھر کہہ دیتے. مگر زمانہ مولا علی سے اتنا برگشتہ تھا کہ لوگوں نے یہ بھی نہ سمجھا کہ یہ معصوم کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہے گا، یہ توریہ نہیں کرتا. کہہ رہے یا علی آپ مسخری کرتے ہیں. چلے گئے کم بخت. مولا ہم پوچھتے ہیں وہ کہاں بھاگا؟ آپ کے دروازے کے. آپ جوک کرتے، یو مسٹ بی جوکنگ. اور چل دیے جناب. اور یہ جو باہر نکلا تو موت کا پسینہ پیشانی پر اس کے. کہنے لگا مولا، کہنے لگا تو گھبراتا کیا ہے؟ اور دنیا ایسی ہے میں جانتا ہوں، اگر یہ سمجھتے کہ علی معصوم ہے تو کبھی کبھی یہ کبھی اندیشہ نہ کرتے، اسی وقت آ کے دیکھ لیتے. مگر جن لوگوں نے رسول اللہ کو معصوم نہ مانا وہ علی کو کیا معصوم نہ. خداوند کریم آپ حضرات کو یہ خوشی مبارک کرے، اور اس دشمن اسلام کی کہ مرنے پر خداوندہ ہم اتنا خوش ہیں کہ ہمیں اپنی خوشی کے بتانے میں تو کوئی شش و پنج، کوئی اندیشہ نہیں ہے. مالک ایسے دشمنان محمد و آل محمد پر مکرر لعنت ہو اور بیش بار، اور ہم فخر کرتے. پروردگار قیامت کے دن ہمیں محبان آل محمد میں شمار کر. اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے، اگر ہم اس لائق بھی نہ ہوں، تو کم از کم پروردگار ہمیں دشمنان آل محمد کے دشمنوں میں شمار کر. یہ ہماری دعا ہے کہ اگر ہم اس لائق نہ ہو کہ شیعہ کہلائیں، اگر ہم اس لائق نہ ہو کہ محب کہلائیں،
کم از کم ہم اس لائق بنے کہ ہم ان کے دشمن کہلائیں جنہوں نے یہ سارے مظالم کیے ہیں. اور پروردگار ہماری سیرت کو اور ہمارے کردار کو اور ہمارے چلن کو محمد و آل محمد کے چلن کے مطابق بتا. پروردگارا سوائے تیرے اور کسی کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں نہ ہو. اور پروردگار سوائے تیرے نبی اور اس کی آل کی خوشنودی کی اور کسی خوشنودی کی ہمیں ضرورت نہ ہو. پروردگار ہمارے مرحومین جہاں جہاں دفن ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفا عاجل و صحت کامل عطا. کچھ زیادہ بیمار ہیں پروردگار ان پر رحم فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین محتاج ہیں فقیر ہیں ان کو خزانہ غیب سے عطا فرما. پروردگار جو باروزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا. پروردگار جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بار سے سبکدوش فرما. تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم.